قرب الاسناد میں روایت ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے سے، اور یہ کتاب بحار الانوار ہے، اور وہ قرب الاسلام سے لاتے ہیں. قال لفضیل تجلسون وتحدثون، کیا تم آپس میں مجلس قائم کرتے ہو اور مجالس میں وہاں پہ بیٹھ کے ہمارے باتیں، ہمارے احادیث بیان کرتے ہو؟ تجلسون، کیا مجلس کا اقامہ کرتے ہو اور اس مجالس میں ہمارے احادیث بیان کرتے ہو؟ جو ہماری باتیں، دین کی باتیں، احیاء کی، مذہب کے احیاء کی باتیں، ہماری تعلیمات ہیں، ان کا احیاء کرتے ہو؟ قلت نعم جعلت فداک، میں نے عرض کیا جی ہاں، میں تیرے صدقے جاؤں میرے امام، ہم یہ کام کرتے ہیں. ہمارے وہاں پر، ہمارے شہر میں، ہمارے گاؤں میں مجلس ہوتی ہے، ادھر ہم بیٹھتے ہیں، عالم آتا ہے، وہ آپ کے احادیث بیان کرتا ہے. تو فرمایا ان تلک المجالس احبها، امام علیہ السلام نے فرمایا مجھے بڑا پیار ہے ان مجالس سے، مجھے بڑا پیار ہے، میں اسے پیار کرتا ہوں، میں محبت کرتا ہوں ان مجالس سے، میں عاشق ہوں، میں دل دادا ہوں، میں گرویدہ ہوں ان مجالس کا. فحیو امرنا یا فضیل، اے فضیل ہماری باتوں کا، ہمارے تعلیمات کا احیاء کرو. فحیو امرنا یا فضیل، ہماری تعلیمات کو مرنے نہ دینا، بھول نہ جانے دینا، احیاء کرو، ایک دوسرے ہمیشہ ذکر کرو، ہمیشہ بیان کیا کرو ہمارے احادیث کا، حلال و حرام میں، عقائد میں، فضائل میں، امامت کے مسائل، ہمارے دشمنوں کے کفر میں، یہ وہ ان باتوں کو ہمیشہ احیاء کرو، بیان کیا کرو. رحم اللہ من احیاء امرنا، اللہ رحمت کرے، اللہ پیار کرے، اللہ اپنا درود نازل فرمائے ایسے لوگوں پر، ہم ایسے شیعوں پر جو ہماری باتوں کو احیاء کرتے ہیں، ان کو فراموش ہونے، بھول نہ جانے دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، یا فضیل من ذکرنا او ذکرنا عنده فخرج من عینه مثل جناح الذباب غفر اللہ له ذنوبه. فرمایا کہ یا فضیل، جو ہمیں یاد کرے، خود بیٹھ کے یاد کرے نا، یا دوسروں کو، مثلا خود جو شخص مجلس پڑھتا ہے، یا خود مجلس نہیں پڑھ رہا، کوئی اور مجلس پڑھ رہا ہے، اس کے لیے کوئی اور بیٹھ کے سنا رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر کوئی ایسا آتا ہے، ہمیں ہماری یاد ہوتی ہے مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا ہوا، حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے کیا دیکھا. یا حسین، اگر کوئی ایسا ہوتا ہے ہمارا ذکر کرتا ہے، یا نہیں کوئی اور ہمارا ذکر کرتا ہے، وہ سنتا ہے، تو یہ شخص گریا کرتا ہے، اس کی آنکھوں میں کیا آتا ہے؟ آنسو آتے ہیں. پڑھنے والے کے آنکھوں میں آنسو آ جائے، یا سننے والوں کے آنسو، چاہے وہ شخص پڑھنے والا ہو یا سننے والا ہو، اس کے آنکھوں میں آنسو آ جائے. فخرج من عینہ مثل جناح الذباب، اس کے آنکھ میں بس نمی آ جائے، نمی آ جائے. کتنی نمی آ جائے؟ جو مچھر کے پر کے برابر ہے. بھئی یہ بہت ہی کم ہے، ایک قطرے سے بھی کم ہے، ایک قطرے سے بھی کم نمی آ جائے. غفر اللہ له ذنوبہ ولو كانت اکثر من زبد البحر، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کرتے ہیں، اگر وہ سمندر کے لہروں سے بھی زیادہ، وہ سمندر کے بھاپ سے بھی، سمندر کے ببل سے بھی زیادہ اس کے گناہوں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا میرے عزیزوں؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو امام حسین علیہ السلام سے محبت کرنے کی، امام حسین علیہ السلام کے فضائل پر ایمان رکھنے کی، امام حسین علیہ السلام کے مجالس کی خدمت کرنے کی، امام حسین علیہ السلام کے عزاداروں، ان کے زائرین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو امام حسین علیہ السلام کے دشمنوں سے دشمنی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کا منہ کالا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ، نواسب کو لعنت فرما، نواسب کو نابود فرما، ان پہ اپنی عذاب نازل فرما.
اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو آل محمد علیہ السلام کے سچے اور مخلص شیعوں میں شامل فرمائے، اور امام حسین علیہ السلام کو آپ کا اور میرا شفیع، اور آپ کا اور میرا منجی دنیا میں اور آخرت میں قرار دے، اور ان کو ہمارا مولا قرار دے، اللہ تعالی ہمارا سردار قرار دے، ہمارا مالک قرار دے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور امام حسین علیہ السلام بہترین مولا ہے، بہترین مولا، مہربان ترین مولا، رحم دل ترین مولا، رحم دل ترین، جواد ترین، سخی ترین، کریم ترین مولا ہے امام حسین علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب آپ کے دل میں اگر پیار آ گیا نا امام حسین علیہ السلام کا، اس کا قدر کرو، اب اس کو دل سے جانے نہیں دینا، ٹھیک ہے نا؟ آپ گناہ نہ کریں، گناہ جو انسان گناہ کرتا ہے نا پھر وہ امام حسین علیہ السلام سے دور ہو جاتا ہے، امام حسین علیہ السلام سے دور ہو جاتا ہے جو شخص گناہ کرتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام پیار کرتے ہیں اپنے ان شیعوں سے زیادہ جو گناہ نہیں کرتے، جو طاعت کرتے ہیں، جو ان کے راستے پر ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم کن لولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔